الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان عامر شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کردار کے اہم۔ ہر دفعہ ہم ایک نئے چہرے کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، ان سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہمارے ساتھ ایک کردار موجود ہے، ایک چہرہ موجود ہے، بہت ہی چھوٹی عمر میں انہوں نے نام بھی بنایا اپنا۔ وہ سٹیج ہو، وہ ان کا کانفیڈنس لیول، ان کے بات کرنے کا انداز، ان کی اسٹڈی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قابل تعریف ہیں۔ یہ ایک نیا کردار ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ بہت ساری باتیں، بڑی باتیں ہوں گی، چھوٹی عمر میں بہت کچھ اور بہت سارے لوگوں کو سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسکان یونس چودھری، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی مسکان، کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جس طرح ابھی آپ بہت سارے پروگرامز میں بھی جا چکی ہیں، اسٹیج پہ بھی بات کر چکی ہیں، نیشنل اسٹیج پہ بھی جاتی ہیں، تو ساری چیزوں سے پہلے میں کچھ آپ کے بارے میں ذاتی طور پہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں اور کس اسکول کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ میں برائٹ سٹار اسکول میں 4 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو ابھی اور بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ آپ نے بہت سارے اسٹیج پہ جا کے اسپیچ بھی کی ہیں، کانفیڈنس کے ساتھ پروگرام میں بھی حصہ لیا ہے، آپ نے بہت سارے ٹیبلوز میں، گیمز میں، ٹائیکوانڈو گیمز میں۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ کی کارگردگی کو ماشاءاللہ بہت سراہا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی بیسیکلی وش کیا ہے، آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو اور کیوں بننا چاہتے ہیں، کیا خواہش ہے آپ کی؟ میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کیسے ہمارے ملک کے ڈاکٹرز نے اپنی جان کی قربانی دے کر دوسروں کی جان بچائی ہے، یہ دیکھ کر میرے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں اور اپنے ملک کی مدد کروں۔ بہت اچھا خواب ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں بھی دے اس میں۔ آپ نے بالکل بات کی کرونا کی صورتحال کی وجہ سے پینک ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، کاروبار بند ہیں، سکولز بند ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لیکن میں یہ جاننا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ بہت پُر اعتماد ہیں، اتنا کانفیڈنس کیسے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کانفیڈنس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر ہمیشہ موجود ہوتی ہے، لیکن اسے صحیح استعمال کرنے کے لیے رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے، اور میرے کانفیڈنس کی وجہ میرے ٹیچرز اور پیرنٹس ہیں، جنہوں نے مجھ پر محنت کی اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی بھی اسٹیج پر بول سکتی ہوں۔ بالکل، جس طرح آپ نے بات کی کانفیڈنس کی، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ممکن ہوا، تو اب بھی ڈیو ٹو کرونا نہیں، اس سے ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ ایجوکیشن فیسٹیول ہوا، جس میں بہت سارے اسکولوں نے، بہت سارے اسٹوڈنٹس نے، بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا۔ یہ ایک تحصیل لیول کا تھا، آپ نے بھی ایک اسپیچ پہ میں جا کے پارٹیسپیٹ کیا، اس میں آپ نے فرسٹ پوزیشن لی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ سب سے پہلے تو میں برائٹ سٹار اسکول کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع مجھے برائٹ سٹار کے ذریعے ملا، اور دوسرا یہ کہ اس حوالے سے میری فیملی نے بھی مجھے سپورٹ کیا اور میرے ٹیچرز نے مجھے گائیڈ کیا، میں نے تیاری کی، تب جا کر یہ ممکن ہو سکا۔ بالکل، آپ نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ناممکن کچھ نہیں ہوتا، مشکل ضرور ہوتا ہے، بڑی مشکلات آتی ہیں۔ آپ نے فیسٹیول میں فرسٹ پوزیشن لی، شیلڈ حاصل کیا، سوشل میڈیا اور باقی نیشنل میڈیا کی بھی زینت بنی آپ۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ سارا سہرا کس کے ساتھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ممکن ہو سکا؟ میں یہ کہوں گی کہ اس کا سہرا برائٹ سٹار کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ میں پہلی بار اس پلیٹ فارم پر برائٹ سٹار کے ذریعے منسلک ہوئی، اور اس حوالے سے میرے ٹیچرز، پیرنٹس اور سر عامر، جنہوں نے مجھ پر محنت کی اور مجھے پوزیشن کا حقدار بنایا۔ آپ نے بات کی اپنے ٹیچرز کی، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے ٹیچرز کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، انہیں رسپیکٹ آنر دی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی کامیابی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن یہ قابل تعریف ہے۔ تو جس طرح آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، بہت سارے معاملات کی بات کی،
تو یہ میں آپ سے جاننا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستانی ایجوکیشن ماحول ہے جو اس میں ہوتی تو کیا چیزیں ماڈیفائی کرتی, کیا اصطلاحات لاتی, کیا ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ بہتر کرنا چاہتے ہو, جن کے بہتر ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے وہ مزید بہتر ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہے پر اسے بہترین بھی بنایا جا سکتا ہے. اگر مجھے موقع ملا ایجوکیشن میں اصطلاحات لانے کا تو میں سب سے پہلے چھوٹے شہروں اور گاؤں وغیرہ میں تعلیمی صورتحال کو بہتر کرنا پسند کروں گی. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ چائنا میں ایک ریلوے ٹریک تھا. وہ ٹریک کارآمد نہیں تھا کیونکہ وہاں سے کوئی مسافر سفر کے لیے نہیں جاتے تھے. تو پھر بھی اس ٹریک کو بند نہیں کیا گیا کیونکہ وہاں سے ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے جایا کرتا تھا. تو اسے کہتے ہیں تعلیمی اصطلاحات. میں ایسی تبدیلی لانا پسند کروں گی کہ ہر بچہ اسکول جا سکے, اسے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہ ہو, اسکول سے دوری کے باعث وہ تعلیم سے محروم نہ ہو. جس طرح آپ نے بات کی, بہت دلچسپ باتیں کی آپ نے اصطلاحات لانے کے حوالے سے. تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ بھی آپ نے سنایا کہ ایک چائنا میں ایک ٹریک تھا جس سے ٹریک کو بند نہیں کیا گیا, جس کی ریزن یہ تھی کہ وہاں سے منافع بخش تو نہیں تھا لیکن ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے جایا کرتا تھا. لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اصطلاحات لانے کی جو خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرے, آپ کی وشز کو پورا کرے. لیکن یہی بات اگر کسی پاکستانی ایجوکیشن منسٹر جو موجودہ ہیں وفاقی لیول پہ بھی اور صوبائی لیول پہ بھی, تو شفقت محمود صاحب ہیں یا مراد راز صاحب ہیں, آپ ان سے کیا ریکویسٹ کریں گی, کیا کہنا چاہیں گی اس پلیٹ فارم سے؟ میں پاکستانی ایجوکیشن منسٹر سے یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ برائے مہربانی ہمارے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں. آن لائن کلاسز بھی اتنی کارآمد نہیں ہیں. کرونا سے زیادہ نقصان تعلیم کا ہوا ہے اور جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ آن لائن کلاسز کی سہولت سے محروم ہیں. میں یہ کہوں گی کہ ہمارے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں. اسکولز کے ٹیچرز اور طلباء بھی ایس او پیز پر عمل کریں تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے. آپ نے بات کی ایس او پیز پہ عمل کرنے کی, اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرس کہ وہ جو ہیں ایس او پیز پہ عمل کریں, اسکولز کو کھول دیا جائیں, ڈفرینٹ ادارے جو بند ایجوکیشن کے وہ کھول دیے جائیں. آپ نے ایک ریکویسٹ کی, تو میں بھی اس پلیٹ فارم سے یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں یا جو ہمارے وفاقی منسٹرز ہیں, ایجوکیشن کے منسٹر ہیں یا وزیر اعظم صاحب پاکستان کے ہیں, ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ادارے کھول دیے جائیں. لیکن ان ساری چیزوں میں آپ بڑا پر اعتماد نظر آئے, بہت ساری آپ نے دل کی باتیں بھی کی, بہت ساری چیزیں آپ نے اپنے بارے میں بتایا بھی, آپ نے بہت ساری کامیابیوں کا بھی ذکر کیا. تو میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کے ہم عمر لوگ ہیں یا ہم عمر بچے ہیں, جو آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں, وہ بھی ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گی کہ وہ بھی آپ جیسے بنے, پاکستان کے لیے سوچیں, ہمارے علاقے کے لیے سوچیں, تو کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان کو؟ میں اپنے ہم عمر لوگوں کو یہ مشورہ دوں گی کہ وہ اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں. اور تعلیم کا مقصد صرف کتابیں پڑھنا نہیں ہے بلکہ ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہے. اور آج بہت سے اسٹوڈنٹس 1000+ مارکس لے رہے ہیں لیکن ان کے پاس علم نام کی چیز نہیں ہوتی. آپ کے پاس کس قدر نالج ہے, اصل میں وہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے. بالکل آپ نے بات کی, اسٹوڈنٹس کو مشورہ بھی دیا, بڑا اچھا مشورہ ہے کہ وہ نالج کے حوالے سے زیادہ گین کریں, نمبروں کی بجائے ایک نمبروں کی جو جنگ لگے ہوئی ہے اس کا پیچھا چھوڑ کے بہت سارا علم حاصل کریں. تو اگر ابھی جو اسی طرح بہت ساری ریفارمز کام کر رہی ہیں پاکستان میں, این جی اوز کام کر رہی ہیں, بہت ساری یونینز کام کر رہی ہیں, دی یوتھ آئیکن کے پلیٹ فارم پہ اگر آپ کو کسی عہدے سے نوازا جائے جو بہت سارے لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے, ظاہری بات ہے آپ ان کا حصہ بھی ہیں, تو آپ کس ڈیزگنیشن کا, کس عہدے کا انتخاب کریں گی اور کیوں کریں گے؟ دی یوتھ آئیکن کے پلیٹ فارم پر اگر مجھے کسی عہدے سے نوازا جائے تو میں پریزیڈنٹ بنوں گی. میں اس فیلڈ میں مزید اصطلاحات لانا چاہوں گی. میں فوٹا باس جیسے شہر کے بچوں کو انٹرنیشنل لیول پر دیکھنا چاہتی ہوں. ہمارے ملک کے شہروں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسے سامنے لانے کے لیے تھوڑی محنت درکار ہے. میں فوٹا باس کے بچوں کو بھی فوٹا باس کا نام بھی صف اول میں دیکھنا چاہتی ہوں. آپ نے بات کی, بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ بات تھی, بڑی زبردست باتیں آپ کر رہے ہیں. فوٹا باس میں بھی اصطلاحات لانے چاہتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بھی نیشنل لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت سارے لوگ دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں, سننا چاہتے ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ فوٹا باس کے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ نیشنل لیول پہ جا سکیں یا وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مطلب پیش کر سکیں, اس لیول پہ آ سکیں؟ وہ آ سکتے ہیں لیکن وہ خود نہیں آتے. بڑی شارٹ میں آپ نے بات کی کہ خود نہیں آتے. جی بالکل, آپ سے بہت ساری باتیں ہوئی, بہت کچھ آپ سے سنا, پوچھا, اور آپ نے بتایا بھی, بڑی دلچسپ باتیں تھیں آپ کی, لوگوں کے لیے بھی, ان بچوں کے لیے بھی جو آپ کی ہم ایج ہیں, وہ آپ سے کچھ سیکھیں بھی.
تو ان سارے گفتگو کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پروگرام کردار کے آئینے کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ کردار کے آئینے پروگرام کے پلیٹ فارم سے میں سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کی ذات نے انسان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے اور ہر انسان اپنی خوبی کو پہچان کر اس پر کام کرے اور کامیاب ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تھی آج مسکان یونس چودھری، جنہوں نے بہت ساری باتیں کی کردار کے آئینے کے پلیٹ فارم سے، بہت ساری باتیں ان سے سیکھی۔ انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی ایک نئے کردار کے ساتھ نیکسٹ، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔